جنگ احد جب ختم ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اپنے وفات شیار صحابہ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ فرمایا دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے؟ دو صحابی محمد بن مسلمہ اور ابی بن کعب ان کی تلاش میں جانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ سعد کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ خدا کا رسول تمہیں یاد کرتا ہے اور تمہارا حال پوچھتا ہے۔ دونوں صحابی بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت سعد کے پاس پہنچتے۔ اس وقت ان پر نزع کا عالم تھا۔ حضور کا سلام پہنچایا گیا۔ انہوں نے جو بات اس وقت کی وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ نزع کے عالم میں اپنی بیوی بچوں کو کوئی پیغام دینے کی بجائے اپنے محبوب اور پیارے آقا کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ہر نبی جب اپنے پیروکاروں کی سچی اطاعت دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی آنکھیں ہماری طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی رکھے۔ پھر کہا میری قوم کو کہنا جب تک ہم زندہ رہے اس پاک امانت کی حفاظت کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور اس عہد کو جو عقبہ کی گھاٹیوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہ پورا کر دکھایا۔ اب یہ امانت تمہارے سپرد ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے اس امانت کا خیال نہ رکھا تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر خدائے رب العزت کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور سعد بن ربیع نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اے سعد تم پر ہزاروں سلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہو کر بیعت کی تھی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے۔ جنگ احد میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو کہا مجھے امید ہے کل سب سے پہلے مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور یہود کا قرض جو میں نے دینا ہے میرے کھجور کے باغات سے ادا کر دینا۔ حضرت عبداللہ کا جذبہ سچا تھا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ٹھہرا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں سب سے پہلے وہی شہید ہوئے۔ حضرت جابر اپنی والد کی اکلوتی نرینہ اولاد تھیں۔ 9 بہنیں تھیں۔ والد کی جدائی کا صدمہ بھاری تھا۔ وفات کے بعد کچھ دن گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر ایک جگہ اکیلے کھڑا ہے تو فرمایا جابر کیا وجہ بہت مغموم ہو؟ عرض کیا میرے ابا احد میں شہید ہو گئے، ان کا بہت زیادہ قرض ہے، کنبہ بہت بڑا ہے، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ عرش کے رب نے کیا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں فرمایا، مگر تمہارے والد کے ساتھ آمنے سامنے کلام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواہش کرو میں پوری کروں گا۔ اس پر تمہارے والد نے کہا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں۔ فرمایا یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ حضور انور نے حضرت جابر کی سرپرستی فرمائی اور کمال شفقت سے خصوصی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر سارے قرض کی ادائیگی کا انتظام کھجور کے باغات میں غیر معمولی برکت کی وجہ سے ہو گیا۔ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 2-4 نہیں پورے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے۔ حضور کو ان سے بے حد پیار تھا اور وہ حضور پر عاشق تھے۔ آپ کی لاش کا مسئلہ کر کے اسے مسح کر دیا گیا۔ اس پر بس نہیں، ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کر اپنے دانتوں تلے چبایا اور اپنی درندگی کا ثبوت دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کے لیے کفن کی 2 چادریں لائی گئیں، مگر قریب ایک انصاری بھائی کی بے کفن لاش دیکھ کر ایک چادر اس پر ڈالی گئی اور ایک چادر کا کفن حضرت حمزہ کو دیا گیا۔ چادر چھوٹی نکلی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، آخر پاؤں کی طرف گھاس ڈال دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔
پھر ایک انصاری کے میت حضرت حمزہ کی میت کے پاس رکھی گئی اور حضور نے دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت حمزہ کی میت وہاں موجود رہی اور ایک ایک کر کے تمام شہداء کو لا کر رکھا گیا اور حضور نے دعا فرمائی۔ گویا 70 مرتبہ دعا ہوئی اور حضرت حمزہ کی میت ہر دفعہ حضور کے سامنے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے شہداء سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ سفر پر تھے اور احد پہاڑ پر نظر پڑی تو فرمایا، احد کا پہاڑ ہمیں بہت پیارا ہے، اسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے پیار۔ بلا شبہ جبل احد سے پیار کی وجہ شہدائے احد کا وہ خون تھا جو اس کے دامن میں بہایا گیا۔ اب میں کچھ جنگ موتا کا ذکر کرتا ہوں۔ خیبر کی فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی سرحدوں پر 3000 صحابہ کا ایک لشکر بھجوایا۔ اس کے سالار حضرت زید بن حارثہ تھے جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو سالار حضرت جعفر تیار ہوں گے۔ حضرت جعفر تیار حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی، ہجرت حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے تھے اور حضور کو یہ چچا زاد بھائی بہت ہی پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سالار جنگ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت کی تھی، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کا کام کرتے تھے، اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ حضور کا فرمان تھا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر باہمی مشورے سے سالار منتخب کر لیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر اطلاع دے دی کہ یکے بعد دیگرے تینوں سالار، اور نشان یہ تھا کہ اسی ترتیب سے جس طرح حضور نے انہیں مقرر فرمایا تھا شہید ہو گئے ہیں۔ جب شہادت کی اطلاع حضرت زید بن حارثہ کے گھر پہنچی تو ان کی صاحبزادی روتے ہوئے نبی کریم سے لپٹ گئی، حضور بھی رو پڑے اور شدت غم سے آپ کی سسکی نکل گئی۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ایک حبیب کا اپنے محبوب سے اظہار محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خبر آنے پر حضرت جعفر تیار کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت جعفر کی بیوہ اسما کا بیان ہے کہ گھر کا کام کاج ختم کر کے بچوں کو نہلا دھلا کر فارغ ہوئی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے انہیں گلے لگایا، پیار کیا، پھر آپ کے آنسو سے آنسو مڑائے۔ اسما کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر فدا ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا جعفر کی کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں جعفر شہید ہو گئے۔ میں چیخیں مار کر رونے لگی۔ حضور یہ دیکھ کر تشریف لے گئے۔ پھر دوبارہ جب میری حالت سنبھلی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ تیسرے سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ نے میدان جنگ میں اپنی بیوی کے نام جو شعر بھیجے وہ اس مضمون کے تھے کہ جو میں رات کی شام جب تم نے میرے اونٹ کے پالان کو سفر جہاد کے لیے درست کیا تھا اور آخری دفعہ میرے قریب تھی، تیری حالت کیا خوب اور مبارک تھی، تجھ میں کوئی عیب اور خرابی نہیں، مگر اب میں اس میدان جنگ میں آ چکا ہوں اور اب میں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر زید بن ارقم جسے آپ نے یتیمی کی حالت میں لے کر پالا تھا وہ رو پڑے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر دے۔ جب حضور انور نے 30 سالار جنگ کی شہادت کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد فرمایا اس کے بعد خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسلام کا جھنڈا لے لیا، سنبھال لیا
اور خدا تعالیٰ نے اسے فتح بخشی۔ یہ اللہ کی تلوار یا سیف اللہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی طبی وفات کا وقت آیا تو بہت رنجیدہ تھے۔ ایک شخص کو کہا میرے جسم سے کپڑا اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں 1 انچ بھی ایسا نظر آ رہا ہے جہاں تلوار، نیزے یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو؟ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے میں ہمیشہ میدان کارزار میں شہادت کی تمنا لے کر جاتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آج میں بستر پر پڑا آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس عظیم المرتبت سالار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ وہ دشمن کے ہاتھوں شہید کیا جاتا اور دشمن یہ کہتا پھرتا کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، تجھ پر ہزاروں ہزار رحمتیں اور سلام۔ خدا تعالیٰ کی قسم تو نے سیف اللہ ہونے کا حق خوب ادا کیا، اور یقیناً تو اس گروہ میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔